بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو دی ٹاکنگ آرٹ. ناظرین, اس چینل پہ ہم فریگرنسز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور بکس کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں اور آپ اس طرح کا کنٹینٹ پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارا چینل وزٹ کر سکتے ہیں. آپ کو کافی ساری انفارمیشن مل جائے گی یہاں سے اور فریگرنسز اور بکس کو لے کے. اور اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی اور آپ کو ایسا کنٹینٹ اور بھی ملتا رہے گا. خیر, آج بھی میں کچھ فریگرنسز میل کال مجھے ریسیو ہوئی تھی کچھ فریگرنسز کی. کچھ ہمارا ایک نیشنل ہاؤس ہیں اور ان سے مجھے وہ ایک کچھ ملے. یہ میں نے کچھ امپریشنز منگوائے تھے. کافی امپریسو ہاؤس ہے, نیو لانچ ہے اور ہم اس کے بارے میں بھی بات کریں گے ڈیٹیل میں انشاءاللہ. یہ سینٹ کی کچھ رینڈیشن میں نے منگوائی ہیں. یہ ایک امپریشن ہے اود ماراکوجا کا. یہ بہت بہترین اسٹاف ہے. فرسٹ ٹائم میں نے سنیف کیا. ہمارس یہ میں پہلے بھی سنیف کر چکا ہوں. اس کو بہترین خوشبو ہے. اگین اینڈ ایمن پیور مالٹ, بہترین خوشبو ہے یہ بھی. اور اس کے بارے میں ہم بات کریں گے, لیکن آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے. آج آپ کے ساتھ شروعات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کی ایک اسٹوری کے ساتھ. اسٹوری کم ایک جوک کہہ لیں آپ اس کو, کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں بہت بڑا ایک ایونٹ تھا جس میں انہوں نے گاؤں کے جو چودھری صاحب تھے یا نمبردار تھے ان کو بھی بلایا, دعوت دی. اور اس انویٹیشن میں جب اختتام ہو گیا اس ایونٹ کا تو اینڈ میں اس چودھری صاحب کو یا نمبردار کو انہوں نے دعوت دی کہ آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ اور آپ بھی پبلک کے ساتھ خطاب کریں. ان کے سامنے کچھ الفاظ اپنے اظہار خیال کریں. آپ کو کیسا لگا؟ تو اٹ واز فرسٹ ٹائم فار دیٹ نمبردار. اور انہوں نے جب اپنے سامنے اتنی ساری آڈینس کو دیکھا تو کافی حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا دیکھ کے. اور انہوں نے اپنا خطاب اس طرح شروع کیا کہ خواتین و حضرات, یہ میرا پہلا ایکسپیرینس ہے لوگ اتنی بڑی عوام کے ساتھ بات کرنے کا. اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ اسٹیج کانپ رہا ہے یا میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں. تو سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے پبلک اسپیکنگ کے دوران. جب آپ لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہیں تو لوگ اکثر گھبرا جاتے ہیں, یہ فیئر رہتا ہے لوگوں کو. ایسے ہی 1977 میں ایک کتاب شائع ہوئی تھی بک آف لسٹس کے نام سے. اس کتاب میں کافی سارے سرویز کیے گئے تھے اور کافی ساری ریسرچز کی گئی تھی. اور اس کے بعد بہت ساری لسٹ انہوں نے بنائی تھی. انہی میں سے ایک لسٹ تھی جس لسٹ کا نام انہوں نے دیا تھا کہ ورسٹ ہیومن فیئرس, اور جو بدترین خوف تھے انسانوں کے اس کے بارے میں بات کی گئی. اس میں کافی سارے لوگوں کی جو آبزرویشنز تھیں, جو لوگوں کے فیئرس تھے اس کے بارے میں بات کی. لوگوں نے جو بتایا کہ ہمیں کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے, زیادہ خوف آتا ہے. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس میں ہائٹ تھی, لوگوں کو ہائٹ سے ڈر لگتا تھا. انسیکٹس تھے, ڈیپ واٹر تھا, ڈارکنس سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. ڈاگس تھے انٹرسٹنگلی, ان سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. سکنس سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. فائنینشیل برڈن تھے, ان سے لوگوں کو ڈر لگتا تھا. بہت سارے ایسے ڈر تھے جن کا لوگوں نے ذکر کیا. لیکن اس لسٹ میں جو سب سے پہلا خوف تھا, سب سے زیادہ جو لوگوں نے جس کے بارے میں بات کی کہ ہمیں اس چیز سے بہت خوف آتا ہے, وہ تھا پبلک اسپیکنگ. لوگوں کے ساتھ سامنے پبلک کے ساتھ بات کرنا, ان کو یہ سب سے بڑا خوف محسوس ہوتا تھا. تو یہ کافی انٹرسٹنگ بات بھی ہے, ریالٹی بھی ہے, میتھ نہیں ہے, یہ ایک فیکٹ ہے. ہمارے ہاں لوگوں میں بہت زیادہ یہ چیز پائی جاتی ہے. بڑے بڑے CEOs جو ہیں, ہائی رینک پہ جو لوگ ہوتے ہیں, بہت انٹلیکچوئل ہوتے ہیں, لیکن جب بات کرتی ہے پبلک اسپیکنگ کی تو وہ اپنا جو میسج ہے وہ صحیح طرح سے وہ جو ہے وہ کنوے نہیں کر پاتے. کمیونیکیشن سکلز جو ہیں وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہو پاتی, ان کی فیئر ہوتا ہے. تو شائنس کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ جن کی پبلک اسپیکنگ اچھی ہے وہ بہت ساری چیزوں کو پبلک اسپیکنگ کے دوران جو ہے وہ اوور کم بھی کر جاتے ہیں, آلدو وہ اتنے انٹلیکچوئل نہ بھی ہوں. جتنے بڑے بڑے لیڈرز ہیں ہمارے ہاں بھی بہت سارے لیڈرز ایسے گزرے ہیں جن کی اسپیچز بہت مشہور ہیں. ویسٹ میں بھی مارٹن لوتھر کنگز اور چرچل تھے. ہمارے یہاں بھٹو کافی مشہور تھے. قائد اعظم کی جو اسپیچز ہیں وہ بھی کافی زیادہ مشہور ہیں. گاندھی کی جو ہے وہ گاندھی جی جو ہیں ان کی تقریر بھی بہت زیادہ فیمس ہیں. بہت سارے اس طرح کے اور بھی لوگ گزرے. خیر, تو ہمارے ہاں آج کل کی جو نیڈ آف دی آور ہے وہ پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے ہمارے جو کارپوریٹ ورلڈ میں لوگ ہیں, جو لوگ جن کا ڈیلی واسطہ پڑتا رہتا ہے پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے بھی, سیلز میں جو لوگ ہیں خاص طور پہ ان کا بھی, اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ جو یونیورسٹیز میں ہیں پریزنٹیشنز وغیرہ کے دوران بہت زیادہ کنفیوز رہتے ہیں اور بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو, کیونکہ بیسکس چیزیں ہوتی ہیں کچھ پریزنٹیشنز کے حوالے سے, پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے, جن کے بارے میں ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. تو یہ سب کو اس چیز کے بارے میں جاننا چاہیے
تو یہ ایک اچھی ایک سکل ہے، اچھی کمیونیکیشن سکلز ہے جو سب کو میرے خیال میں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے اور جاننا بھی چاہیے. تو آج ہم اسی کے حوالے سے ایک کتاب لکھی گئی جو پبلک اسپیکنگ کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. تو آپ کو میں سب سے پہلے تو بک دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور کے نام سے. اسٹینڈ اینڈ ڈیلیور، ہاؤ ٹو بیکم اے ماسٹرفل کمیونیکیٹر اینڈ پبلک اسپیکر، ڈیل کارنیگی ٹریننگس. ڈیل کارنیگی کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بہت ہی بڑا نام ہے. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں. اتنے سال گزرنے کے بعد بھی ان کا کام جو ہے وہ اولڈ نہیں ہوا، آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوا، obsolete نہیں ہوا. ابھی بھی ان کی جو ٹریننگز ہیں، یہ اصل میں ان کی بکس جو انہوں نے لکھی ہیں، ان بکس میں سے ہی ان پھر کچھ ٹریننگز بنی، اور پھر ایک پوری انکارپوریشن ہے جو کہ ان کے کام کو لے کے آگے چلی، اور کافی زیادہ ایڈوانس کام ہوا ان کے آگے کام کے اوپر، اور ان کی بکس کے اوپر پھر ٹریننگز بنی بہت ساری، سیلز کے حوالے سے لے کے کچھ کارپوریٹ ورلڈ کے حوالے سے لے کے. تو یہ پبلک اسپیکنگ کے اوپر بھی ان کی ٹریننگ تھی، جس کو پھر یہ بکش فارم میں پبلش کیا گیا. 2011 میں یہ بک جو تھی یہ پبلش ہوئی تھی، اور اس میں ٹولز بتائے گئے ہیں، پرنسپلز بتائے گئے ہیں کہ آپ نے کس طرح ایک اچھا کمیونیکیٹر بننا ہے. ٹوٹل اس کتاب کے آئی تھنک کوئی 240 کے قریب پیجز ہیں اس کتاب میں ٹوٹل. تو اس میں جسٹ آپ کو بتایا گیا کہ پبلک اسپیکنگ جو ہے وہ جسٹ ایک انٹرٹیننگ نہیں ہوتی، یہ اس کا مقصد جو ہوتا ہے ٹو انفارم سم ون، ٹو پرسویشن اس کا مقصد ہوتا ہے، اور انسپائرنگ اس کا مقصد ہوتا ہے. ٹوٹل 12 چیپٹر ہیں اس کتاب میں، اور ان 12 چیپٹر میں سے جو 8 اور 9 8th اینڈ 9th چیپٹر جو ہے وہ پرسویشن کے اوپر ہے. باقی اوور آل پریزنٹیشن سکلز اور پریزنٹیشن سکلز ہوتی ہیں پبلک اسپیکنگ کے اوپر بات کی گئی ہے اس کتاب میں. کافی سارے کوٹیشنز اس کتاب میں ہیں. اگر آپ کوٹیشنز کو پسند کرتے ہیں تو آئی تھنک آپ کو یہ کتاب میں کافی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. مجھے بھی کافی ساری کوٹیشنز اس میں بہت زبردست اور مزے کی کوٹیشنز مجھے ملی. تو یہ تھوڑا سا انٹروڈکشن اس کتاب کے حوالے سے تھا. اب آپ آ گئے ہیں تو تھوڑا سا آپ نے آبویسلی ٹائم دیا ہے، تو کچھ نہ کچھ آپ کو اس کتاب کے بارے میں بتا دیتے ہیں، تاکہ آپ کو کچھ ایکسٹریکٹ پتہ چل جائے کہ کون سی چیزیں، کچھ بیسک جو چیزیں ہیں وہ آبویسلی ساری کی ساری تو ہم نہیں بتا سکیں گے، لیکن آپ کو یہ بتا دیں گے کہ اس میں جو آپ کو تھوڑا سا ایکسٹریکٹ اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں کہ کیا چیزیں اس میں مینشن کی گئی ہیں، کن چیزوں کے اوپر بات کی گئی. سب سے پہلے اسپیچ کے اوپر بات کی گئی ہے. اسپیچ ایکچولی 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی اسپیچ جس کا پریکٹس کرتے ہیں، سیکنڈ ون جو ہم ڈیلیور کرتے ہیں، تھرڈ وچ وی وانٹیڈ ٹو گیو دا پریزنٹیشن یا اسپیچ جو ہم دینا چاہتے ہیں. تو تینوں مختلف ہوتی ہیں. اگر یہ تینوں ایک جیسی ہو جائیں تو دیٹ وڈ بی اے پرفیکٹ کمبینیشن. تو یہ اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. ہیومن بینگس کے اوپر بات کی گئی کہ ہیومن بینگس جو ہوتے ہیں دے آر ٹاکنگ بینگس ہوتے ہیں وہ، اور وہ باتیں کرنا پسند کرتے ہیں. ایک اچھی کنورسیشن جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی کنورسیشن ہوتی ہے جس میں لائک ٹینس بال ہوتی ہے یا ٹینس گیم ہوتی ہے، اس طرح کی اچھی کنورسیشن ہوتی ہے جس میں دونوں اینڈ سے اس میں دونوں پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ اپنا رول پلے کر رہے ہوتے ہیں. اس میں جس طرح ٹینس میں بال ایک کے پاس جا رہی ہے، وہ دوسرا اس کو تھرو کر رہا ہے پہلے کے پاس، پھر پہلا دوسرے کو تھرو کر رہا ہے. تو 2 وے کمیونیکیشن ہوتی ہے، اینڈ اٹ از دا بیسٹ پالیسی. rather a board communication اور board conversations like golfers، جو ایک گولفر ہے وہ خود ہی ہٹ کیے جا رہا ہے تو وہ بورنگ ہو جاتا ہے سم ٹائم. تو یہ ایک بیسک پرنسپل انہوں نے بتایا کہ آپ کی جو گفتگو ہے پبلک اسپیکنگ کے دوران اٹ شوڈ بی لائک اے ٹینس بال ناٹ اے گولف گیم، ایسی نہیں ہونی چاہیے. اس کتاب میں جو مین تھیم جس کے اوپر جو کافی افیکٹو لگی مجھے، کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، یو نیو واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. آپ کو یو شوڈ ماسٹر یور ٹاپک. آپ کو جو ٹاپک جس کے بارے میں بھی آپ بات کریں گے، آپ کو جو پریزنٹیشن میں تو ہے ہی ہے جو آپ نے لکھ لیا، اس کے علاوہ آپ کو 40 ٹائمز زیادہ نالج ہونا چاہیے اس پریزنٹیشن کے بارے میں. تو تب آپ کو ایک ماسٹری لیول آپ اس پریزنٹیشن کا یا اس ٹاپک کا جب آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کا سمجھ لیں کہ 90% کام ہو جاتا ہے. پھر کانفیڈنس آپ کو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے، اینڈ دیٹ از اے فیکٹ ان دیٹ سینس بیکاز آئی تھنک اٹ از این امپیریکل فیکٹ. آئی ایکسپیرینسڈ اٹ کہ جب آپ کو چیز کا پتہ ہوتا ہے تب آپ کانفیڈنس ہوتے ہیں، تو آپ کے اندر بٹرفلائز بھی ہوتی ہیں جٹمی، کہ آپ فیل کرتے ہیں مجھے بس چھوڑ دو، اب میں نے جانا ہے اور جا کے میں نے پریزنٹ کرنا ہے، بیکاز آپ کو ہر اینگل سے، ہر اسپیکٹ سے آپ نے کور کیا ہوتا ہے اپنے ٹاپک کو. آپ نے ماسٹری ایکسیلنس اور ماسٹری لیول تک آپ اچیو کر چکے ہوتے ہیں اس ٹاپک کے اوپر جو نالج ہوتا ہے آپ کا.
اس میں جو اور چیز جس کے بارے میں بات کی گئی ہے دیٹ از اتھینٹسٹی اور سنسیئرٹی. آپ نے جو بات کرنی ہے, جو کنوکشن آپ کے اندر ہونی چاہیے, اور آپ اپنے ٹاپک کے ساتھ سنسیئر ہونے چاہیے. جو چیز آپ دے رہے ہیں لوگوں کو اس کے بارے میں آپ سنسیئر رہیں. یہ صرف وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ گونگلوؤں سے مٹی جھاڑنا, ٹرنپس ہوتے ہیں گونگلو جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں, تو اسے مٹی جھاڑنے والا کام نہیں ہونا چاہیے کہ جس صاف کر لیں, نہیں کہا صرف مٹی جھاڑ لی اور کہا کہ صاف ہو گیا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو سنسیئرٹی کے ساتھ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں ان کے وقت کا بھی آپ کو اندازہ ہونا چاہیے, جو آپ کو ٹائم دے رہے ہیں تو ان کو کچھ نہ کچھ ایٹ دی اینڈ کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے. جسٹ فار دی سیک آف پریزنٹیشن کے آپ کا جاب ہے, اس کو ایسے نہ لیا جائے. جب آپ نے اگر پریزنٹیشن دینی ہے تو اچھے طریقے سے پریزنٹیشن دیں. اس میں بات کی گئی ہے پریزنٹیشن کس جو پارٹس ہوتے ہیں, مختلف پارٹس ہوتے ہیں, سب کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ پریزنٹیشن جب سٹارٹ ہوتی ہے مختلف سیشنز ہوتے ہیں. آپ کا ایک انٹروڈکشن ہے, اور جب آپ نے اسٹیج کے اوپر آنا ہے وہ آپ کس طرح آئیں گے اسٹیج کے اوپر, کس طرح فیس کریں گے آپ آڈینس کو, وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے. پھر آپ کا انٹروڈکشن کے بعد آپ اپنا میسیج ڈلیور کرتے ہیں, اپنی اسپیچ ڈلیور کرتے ہیں. ڈلیور کرنے کے بعد آپ پھر کوسچن آنسرز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد پھر آپ نے کنکلوژن کی طرف بھی جانا ہوتا ہے. تو یہ سارے پارٹ ہیں اس کے. اب اس میں آپ کی پچ کیا ہونی چاہیے. پچ ایکچولی ہوتی ہے کوالٹی آف یور ٹون. وہ آپ کی پچ کیسی ہونی چاہیے, آپ کا اسٹریس لیول ناٹ سائیکولوجیکل اسٹریس لیول کی بھی بات نہیں کر رہا کہ آپ نے کن چیزوں کے اوپر اسٹریس دینا ہے. سافٹ اسٹریس مینس سافٹنیس اینڈ لاؤڈنیس. آپ نے کہاں سافٹ رہنا ہے, کن ورڈس کو آپ نے لاؤڈ بولنا ہے. تو یہ سکلز ہوتی ہیں جو اسپیکرز اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کچھ لوگ کس چیزوں کے اوپر اسٹریس دے کے کس طرح اس کو امپورٹنس, اس کی سگنیفیکینس اس ورڈ کی بتانا چاہتے ہیں, اس کو لاؤڈ بولتے ہیں یا اس کے اوپر اسٹریس دیتے ہیں. تو جو کام چیزیں ہوتی ہیں یا جو سکون والی چیزیں ہوتی ہیں اس کو بولتے بھی ویسے ہی ہیں, سافٹ طریقے سے. اس میں بات کی گئی ہے, اسی سیشن میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کس طرح سے اپنی آئی کانٹیکٹ جو ہے اس کو کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے. آپ کا اٹائر کیسا ہونا چاہیے, آپ کی کلوتھنگ کیسی ہونی چاہیے. دیٹ آلسو میکس اے بگ ڈفرینس. جب آپ کا اچھی طرح آپ پریپیئر ہوئے ہیں, آپ کے پاس نالج بھی ہے, آپ کے پاس اپنے سارا ٹاپک کے اوپر بھی ماسٹر لیول آپ اسکل حاصل کر چکے ہوئے ہیں, اور آپ کا اٹائر بھی اچھا ہے, اور تب آپ کا مطلب دیٹس آل وٹ ون وانٹیڈ. یہی چاہیے ہوتا ہے انسان کو, اور اس کے بعد آپ کے اندر آٹومیٹکلی کانفیڈنس آنا شروع ہو جاتا ہے. اسٹیج فیئر, جو وہ چودھری صاحب والی بات تھی کہ آپ نے اسٹیج کا فیئر کس طرح کم کرنا ہے, اور کس طرح آپ اسٹیج پہ جا کے خوف زدہ ہونے سے بچ سکتے ہیں, اس بارے میں بھی بات کی گئی ہے. اور پریکٹس, اس کے بارے میں تو صرف یہی ہے کہ آپ پریکٹس جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کا فیئر کم ہوگا. اور اس میں اس چیز کے اوپر بھی بات کی گئی ہے کہ آپ نے ڈسکریجمنٹ کس طرح آپ نے اس کو کس طرح ڈیل کرنا ہے. سم ٹائم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں آپ کے پوائنٹ آف ویو کو, اور آپ ویسے مطلب سپورٹنگ آڈینس نہیں ہوتی, تو اس سلسلے میں یا اس موقع کے اوپر ایسے سرکمسٹانسز میں آپ نے کس طرح لے کے چلنا ہے اپنی پریزنٹیشن کو, اس کے بارے میں بات کی گئی ہے. اس کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو اتھینٹک ہونے چاہیے, آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ اتھینٹک ہونی چاہیے, فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ آپ کو بات کرنی چاہیے. اور اس میں ایک اور چیز جو انٹرسٹنگ یہاں پہ بتائی گئی ہے, آپ نے ہیومر کس طرح ایڈ کرنا ہے, سٹوریز کس طرح آپ نے ایڈ کر سکتے ہیں اپنی پریزنٹیشن میں, اس کو مزید انٹرسٹنگ بنانے کے لیے. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ریڈنگ اینڈ لسننگ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ in context of the audience. When someone reading some book, if he didn't understand what is being said, he could repeat it اور ری ریڈ کر سکتا ہے, اس کو دوبارہ ریڈ کر سکتا ہے. لیکن جب کوئی اس چیز کو کا اسپیکر کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ پریزنٹیشن دے رہے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جو لوگ ہیں وہ اس کو, یہ لائیو چل رہا ہے, جو آپ نے ونس ٹو اٹرڈ ورڈس تو وہ چلے گئے ہیں. اب آپ اس کو اس لیے ورڈس کو سمپل رکھیں. کسی کو اگر سمجھ نہ آئے تو آپ دوبارہ نہیں اس کو کر سکتے, تو آپ گو میں چل رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ آپ کے جو ورڈز ہیں وہ کافی زیادہ سمپل ہونے چاہیے. پرسویشن کی بات کی گئی ہے کہ پرسویٹ کس طرح کرنا ہے. 8th and 9th چیپٹر جس کی میں نے بات کی, جس طرح بچے کو آپ کرتے ہیں نا کہ جب وہ کھانا نہیں کھا رہا ہوتا تو وہ آپ بہت مختلف طریقے سے ان کو پرسو کرتے ہیں کہ آپ کھا لو پیار سے. کچھ وہ بناتے ہیں ایک ٹرین کی طرح, وہ آ گیا, وہ آپ اس کے اسپون کے منہ میں دیتے ہیں کہ چلو ابھی کھا لو. تو اسی طرح بہلاتے ہیں بچوں کو. اسی طرح آپ آڈینس کو کس طرح پرسویشن کریں گے اس کے بارے میں بات کی گئی ہے.
جو 3 میجر فیکٹرز جو انہوں نے بتائے جس کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں پرسویشن آپ کر سکتے ہیں، جس میں بتایا گیا کہ آپ ایموشنس سے آپ پرسویشن کر سکتے ہیں، ان کی آپ ریزننگ دے سکتے ہیں، آپ اس سے آپ لوگوں کو کر سکتے ہیں کریکٹرز کے اوپر، آپ اپنے آپ کو ایسا انسپائرنگ بنا لیں کہ لوگ آپ کے کریکٹر سے انسپائر ہوں اور آپ کی جو بات ہے اس کو سنیں. اس لیول یہاں پہ آ کے لا آف افیکٹ کے اوپر بھی بات کی گئی ہے، لا آف ایکسٹینشن کے اوپر بھی بات کی گئی ہے. تو یہ اس کتاب کا اوور آل ایک ریویو تھا جو میں نے اس میں تھوڑے ایکسٹریکٹ میں نے آپ کو نکالے، لیکن یہ اس میں بہت ڈیٹیل میں ان سب چیزوں کے اوپر بات ہوئی ہے. نریشن اس کتاب کی بہت سمپل رکھی گئی ہے، ٹو دا پوائنٹ اسٹریٹ فارورڈ نریشن ہے. آپ ہر بندہ اس کو جو ہے وہ ایزیلی ریڈ کر سکتا ہے، لیکن یہ ایسی بک ہے نہیں کہ آپ اس کو ایک بار ریڈ کرنے کے بعد بہت کوائٹ پاسبل کہ بہت ساری چیزوں کو آپ اسکپ کر جائیں گے. تو اس کو آپ دوبارہ ریڈ کر سکتے ہیں، ملٹیپل ٹائم آپ اس کو ریڈ کریں گے تو آپ اس کا بہتر ایکسٹریکٹ بھی حاصل کر سکیں گے اور کافی زیادہ چیزیں آپ اس میں لرن کر سکیں گے. اوور آل کافی زیادہ ہر لحاظ سے پبلک اسپیکنگ کے لیے میرے خیال میں ایک بیسٹ بک ہے جو یہ پریزنٹ اس کتاب میں ہر لحاظ سے ہر چیز کو کور کیا گیا ہے اس کتاب میں. اب میں آپ کو تھوڑا سا دکھا دیتا ہوں، اگر آئی ڈونٹ نو یہاں پہ ہو جائے تو میں نے یہ تھوڑا سا یہ آئیڈیا دکھانے کے لیے آپ کو کہ اس میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہیں آپ دیکھ سکیں کہ ہائی لائٹس میں نے تقریباً ہر پیج کے اوپر ہائی لائٹس ہوئی ہیں، اور تو اس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس میں کتنی امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی جو کہ میں نے اس میں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. تو خیر یہ ایٹ لیسٹ دوبارہ واپس آتے ہیں اس کتاب کی اس کے اوپر اسٹارٹ میں جو ہم نے بات کی بک آف لسٹ کے حوالے سے. پبلک اسپیکنگ آل تو ایک فیئر ہے، لیکن جو ہم نے باقی فیئر دیکھے جس میں ہائٹ تھا، ڈیپ واٹر تھا، ڈارکنس تھا، سیکنس تھا، ان سب میں آپ کو جان کا خطرہ ہوتا ہے. لیکن پبلک اسپیکنگ ایسا خوف ہے جس میں جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے. تو یہ سارے کا سارا ہمارا سائیکولوجیکل ایک چیز ہوتی ہے جو ہم نے بنایا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہ ہمیں ٹیز کرتا ہے، اسٹیمولیٹ کرتا ہے اور ہماری انرجی اس سے ڈاؤن ہوتی ہے. ناظرین یہ تھا آج کی اس کتاب کے حوالے سے تعارف. ہوپفلی آپ کو کافی ہیلپ فل ہوگا یہ آپ لوگوں کے لیے. اگر آپ جیسے میں نے بتایا آپ کارپوریٹ ورلڈ یا اسٹوڈنٹ ہیں یا کسی بھی جو ہے طبقے سے آپ کا تعلق ہے تو آپ کو یہ کتاب لازمی پڑھنی چاہیے. ایز یوزول آپ تقریباً یہ ویڈیو بھی تقریباً 17-18 منٹ سے اوپر چلی جائے گی، اور لیکن خیر اینی ہاؤ اس کے لیے اگر آپ لوگ بور ہوپ نہیں ہوئے ہوں گے، کافی ساری انفارمیشن تھی اس کتاب میں، تو آئی ہوپ آپ کو مزہ آئے گا اس کتاب کو پڑھنے سے بھی. اس کو لازمی پڑھنا چاہیے سب لوگوں کو، بچوں کو، اسٹوڈنٹس کو، ینگ لیڈس کو. آئی ووڈ ڈیفینیٹلی ریکمینڈ کہ اس کتاب کو لازمی پڑھیں، ونس لازمی پڑھیں اس کتاب. پبلک اسپیکنگ کے علاوہ بھی کافی ساری چیزیں آپ کو اس کتاب سے لرن کرنے کو ملیں گی. ڈیل کارنیگی بہت بڑا نام ہے. تو خیر اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے، خوش رہیے. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ کسی اور اچھی کتاب کے ریویو کے ساتھ یا فریگرنس کے ریویو کے ساتھ. چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر لیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے پھر بہت جلد. تھینک یو سو مچ. خوش رہیے، مہکتے رہیے. اللہ حافظ.